سبيل سعادتي وأفكاري. Last time on آخری معجزہ. ہدایت سڑک کے لیے نہیں مانگی جاتی. آپ مجھے بتا دیں سڑک پہ کیسے پہنچوں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ بس سڑک نہیں، سڑک سے کہاں جائیں گے، بس آپ سڑک پہ پہنچا دیں، باقی مجھے کوئی فکر نہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی اصل غایت، آپ کا اصل مقصد سڑک ہو. آپ کا اصل مقصد ہوتا ہے سڑک کہاں لے کے جا رہی ہے. لیکن اس صورت میں ہمیں ہم نے کیا مانگا ہے؟ اگر مانگنا ہوتا، اگر ہم کہیں اصل مقصد میرا جنت ہے یا اللہ سے ملاقات ہے، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھ تک پہنچا دے، یا مجھے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دے. یہ بھی الفاظ استعمال نہیں ہوئے. ہدایت کس چیز کی ہے؟ ہدایت مجھے کسی طرح اس سڑک تک پہنچا دے، بس. عجیب بات ہے. اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں مجھے انجام سے دلچسپی کم ہے، سفر سے دلچسپی زیادہ ہے. میں اگر 2 قدم چلا اس سفر میں اور میری موت ہو گئی، کامیاب ہوں. اگر میں 1000 قدم چلا اور موت آ گئی، کامیاب ہوں. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں میں کتنا چلا، بس اتنا ہے کہ میں اس سڑک پر تھا اور اس سڑک پر میں چل رہا تھا. اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا، تو مجھے کسی اور سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی دلچسپی نہیں رہی. یہ تو مجھ سے آگے نکل گئے، یہ تو مجھ سے پیچھے ہیں، ان کو بھی نہ. ہر ایک کا اپنا پیس ہے، ہر ایک کی اپنی سپیڈ ہے. بہت کشادگی ہے اس روڈ میں بھائی. آپ کسی کے پیچھے نہیں پھنسے ہوئے. کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. وہ کرتے ہیں سپورٹ آپ کو. آپ ایک دوسرے کو جو رستے میں جو آبسٹیکلز آنے والے ہیں ان کا آپ سامنا کر سکتے ہو. سائڈ پہ اور روڈز ہیں، ان پہ بڑے پیارے پیارے سائنز لگے ہوئے، تھوڑا سا لیفٹ ٹرن لے لو، ادھر بھی آ جاؤ، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم گزار لو. اور آپ کا دوست آپ کو کھینچے گا، نہیں چلتے رہو. نہیں یار بہت تھک گئے، ایگزٹ تو لے لیں تو یار، تھوڑا سا بس اس ویکینڈ ایگزٹ لے لیں، اس کے بعد تکونوا من بعدہ قوما صالحین، بس اس کے بعد اچھے ہو جائیں گے. نہ، چلتے رہو ساتھ. جو ساتھ ہوگا نا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کو سیدھا چلاتا چلا جائے گا. یہ بہت خوبصورت ہدایات ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں. لیکن اس میں صرف بس ایک چیز رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر صراط خود ہی سے ڈکشنری کے اعتبار سے سیدھی ہے تو پھر مستقیم کا کیا فائدہ؟ اگر اہدنا الصراط کہا ہوتا تو سیدھا راستہ پہلے ہی تھا، اور مستقیم سے اس کے سیدھے ہونے میں اضافہ نہیں ہوا. مستقیم اصل میں کہا جاتا ہے عربی میں استقامہ سے، قامہ سے نکلا ہے، جو قیام سے متعلق ہے. قیام کس چیز کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. مستقیم ہے جو وزن بالقسطاس المستقیم، جو اسکیل ہوتا ہے نا، میزان جس سے سودا وغیرہ وے کیا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے نا، سیدھا کھڑا کرنا. مستقیم ہے جو راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، مستقیم اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو یہ سڑک سیدھی بھی ہے، کشادہ بھی ہے، اور جتنا آپ اس پہ چلو گے آپ کی اونچائی بڑھ رہی ہے. یہ بھی ایک اس میں استعارہ ہے، اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے، آپ اونچائی کی طرف جا رہے ہو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ آپ میں سے جن کا علم ہے اور جو اہل ایمان ہیں اور جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات کو اونچا کرتا رہے گا. آپ کے درجے، جتنا آپ اس راستے پہ چل رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اونچے ہو رہے ہو. آپ اس مثال کو سمجھو، جتنا میں اونچا جا رہا ہوں، پیچھے کیا رہ گیا؟ دنیا. اور دنیا والے لوگ جو اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے نا، ان سے میری دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں اور وہ لوگ ابھی زمین پر ہیں، اور میں ایک طرح سے میرا ان سے فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس راستے پہ چلتے ہو نا، تو آپ کی کمپنی میں تھوڑا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن جب بھی آپ ملتے ہو، آپ نے بات کرنی ہوتی ہے فیشن کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، اکانومی کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر، موویز کے اوپر، میوزک کے اوپر،
کچھ 7-8 ٹاپکس ہیں اسی کے یا دوستوں کے بارے میں یا فلانے کے انسٹاگرام کے بارے میں یا فلانے کے ٹک ٹاک کے بارے میں یا کسی کی غیبت یا کس کی شادی اور کس کی منگنی اور کس کا کتنی اب رسمیں کتنی ہیں 15-16 ہے رسمیں نہیں اب نمبرز انکریزنگ مایو اینڈ پایو اینڈ شایو اینڈ ٹایو آئی ڈونٹ نو یہی باتیں ہونی ہیں بس واپس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہو وہ باتیں تو ہیں لیکن اس میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے آپ کو ایک فاصلہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں کچھ دل نہیں لگ رہا کوئی یا اس میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ باتیں مجھے اس راستے سے کھینچ رہی ہیں مجھے دوبارہ نیچے لے کے آ رہی ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ زمین کی طرف رہ گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو ہم اس علم کی بنیاد پر اس کو اونچا کر دیتے. قرآن کیا چاہ رہا ہے؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے جس پہ ہم چلیں تو ہم کیا ہوتے چلے جائیں؟ اونچے. اچھا، اونچائی کا ایک اور فائدہ ہے، جتنا انسان اونچا جاتا ہے اس کے ویو میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اوہو، اس کو بہت آگے کی نظر آتی ہے، اس کو بہت پیچھے کی نظر آتی ہے، اس کو وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو اوروں کو نظر نہیں آ رہی. اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کا جو منظر ہے نا، اس کا جو پوائنٹ آف ویو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو باقی اوپر نہیں پہنچے ہوئے نا وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں کیا پاگلوانی بات کر رہے ہو، یہاں تو درخت ہے. نہیں، اس درخت کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے پیچھے ایک دریا ہے، اس دریا کے پیچھے پہاڑ ہے. کیا ہے یار؟ یہ ریسٹورانٹ ہے بس. آپ کو وہ باقی آگے کی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، اور پھر پیچھے کی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. جس کا ویو اونچا نہ ہو اس کو صرف جو امیڈیٹلی اس کے سامنے ہے، فوری طور پہ اس کے سامنے ہے، اس کو وہ نظر آئے گا. جو فوری طور پہ کل اس کے پیچھے وہ اس کو نظر آئے گا. جو قرآن کے ذریعے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس کو بہت آگے قیامت کا دن بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت پیچھے آدم علیہ السلام نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. منظر بدل جاتا ہے نا آپ کا، اور پھر آپ کو پورا احساس ہوتا ہے میں ہوں کہاں پہ. میں آپ کو ہائیکنگ کی مثال دیتا ہوں. ہائیکنگ میں اگر کوئی کسی جنگل میں پہاڑ میں کہیں گم جائے نا تو کیا ہدایت دی جاتی ہے؟ پتہ کیا انسٹرکشن ہوتی ہے؟ آپ ہائی ایلیویشن پہ جاؤ، کیونکہ اگر آپ ہائی ایلیویشن پہ جاؤ گے تو آپ کو ویو ملے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا آپ کہاں کھڑے ہو. جو جتنا اس راستے پہ چڑھے گا اتنا اس کو واقعی میں اندازہ ہوگا وہ کھڑا کہاں پر ہے، میں ہوں کس موڑ پر اپنی زندگی میں. اہدنا الصراط المستقیم. ایسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی نہیں پتا میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم، آپ بتا دیں، آپ اس راستے سے بتا دیں، آپ میرے ویو کو، میری نظر کو بدل دیں، میری بصیرت کو بدل دیں. اصل میں یہی، جہاں تک جتنا میں قرآن کے بارے میں سوچتا ہوں، میں کچھ نتائج ہیں جو دل میں کھپ جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑا نتیجہ میرے اپنے لیے پرسنلی ذاتی طور پہ وہ یہ ہے کہ قرآن کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ جس لینس سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں نا وہ بدل جاتی ہے. اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنے تعلقات کو دیکھتا ہوں، دنیا کو دیکھتا ہوں، دوسروں کو دیکھتا ہوں، اس پہ اثر پڑ جاتا ہے. جس طرح نا آپ اگر اینک سن گلاسز پہنتے ہو، اس کا لال رنگ کا شیڈ ہو تو ساری چیزیں لال نظر آتی ہیں، بلو ہو تو ساری بلو نظر آتی ہیں، قرآن ہو تو ساری چیزیں قرآن کے لینس سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا ایک ویو بدل جاتا ہے. اور یہی ایک بنیادی مقصد ہے قرآن کا کہ اگر وہ نظر آنا شروع ہو جائے تو سیدھا راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو غلط راستے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں دور سے ہی. اہدنا الصراط المستقیم. I think you guys will really enjoy this session. یہ سیشن اسپیشل. کسی کو یاد ہے اتناب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا اتناب کوئی چیز ہوتی ہے، ایک ہی لفظ 2 دفعہ کہنا، جبکہ 2 دفعہ کہنے کی ضرورت بظاہر نہ تھی. اگر آپ نہ کہتے تو پھر بھی بات واضح ہو جاتی، رائٹ؟ تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا قرآن میں ایک بھی لفظ ایکسٹرا نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. صراط کا لفظ بھی 2 دفعہ آیا، الصراط المستقیم، اور پھر دوبارہ کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ بھی کہا جا سکتا تھا الصراط المستقیم الذی
اور اسی کے ساتھ جوڑ کے صراط المستقیم الذین انعمت علیہم، اور مختلف اس کے اسالیب ممکن تھے. لیکن دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سڑک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راہ کے بارے میں دو چیزیں سمجھنے کی ہدایت دی ہے. ایک کہ ہمیں دوسروں کے لیے اس میں جگہ بنانی ہے، اس میں کشادگی ہے. دوسرا، اس سڑک پر چلنے کے لیے اگر ہمیں کامیاب رہنا ہے تو ہمیں اپنے سے پیچھے دیکھنا پڑے گا. الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے پہلے سے ہی نعمت کی. نعمت کو بھی سمجھ لیں، اردو میں ہم نعمت تو استعمال کرتے ہیں، لیکن نعمہ عربی میں نعومہ سے نکلتا ہے. نعومہ کہتے ہیں نرمی کو، آسانی کو، آرام کو. جانور جو آرام سے چلتے ہیں نا، جیسے بلی تیز چلتی ہے، کتا تیز چلتا ہے، لیکن گائے بھینس آرام سے چلتے ہیں، تو انہیں انعام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آرام سے چلتے ہیں. نعیماً عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز جو ہو وہ بہت نرم ہو. انعام سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے آسانیاں پیدا کی، جس کے لیے چیز جو ہے وہ سہولت والی بنائی. صراط الذین انعمت علیہم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سفر بہت لمبا ہے اور سیدھا ہے تو اس کا مطلب ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور بائی دا وے، جتنا سفر اوپر کی طرف جاتا ہے، جتنی روڈ میں ایلیویشن ہوتی ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے اور تھکانے والا ہوتا ہے. تو جتنا انسان تھکے گا اتنا امکان ہے کہ وہ پھر آدھے راستے میں چھوڑ دے گا یا پیچھے کی طرف گر جائے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ہم نے پوچھا اللہ سے، یا اللہ کچھ لوگوں کے لیے آپ نے یہ مشکل راستہ بھی آسان بنا دیا، اس مشکل راستے میں بھی آپ نے آسانیاں پیدا کر دی، سہولتیں پیدا کر دیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں. صراط الذین انعمت علیہم. اس کی ایک آسان مثال بھی سمجھ لیں. اگر آپ یونیورسٹی میں ہو اور آپ کوئی ڈگری کر رہے ہو اور آپ کو نصیحت چاہیے کہ میں کریئر میں کیا کروں، آپ کس سے پوچھو گے؟ کیا آپ اس سے پوچھو گے جو فرسٹ ایئر میں ہے آپ کی طرح، یا آپ اس سے پوچھو گے جو گریجویٹ ہو چکا اور اب انڈسٹری کے اندر ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ گریجویٹ سے پوچھو گے نا. جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی طرح، وہ بھی گما ہوا ہے، وہ بھی کنفیوز. وہ آپ کو ایڈوائس تو بڑی دے گا، لیکن اس کی ایڈوائس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اس راستے سے گزر نہیں چکا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کرتے ہیں، نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے. ماضی اس لیے کہ حال میں جو لوگ اللہ تعالیٰ آج ان پر انعام کر بھی رہا ہو، ان کے کل کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی پروگریس کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں وہ راستے سے گر جائے. ہر انسان گر سکتا ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اس کو فالو کرو گے تو جنت ملے گی. حیات میں سے جو بھی حیات ہے نا، اس سے میں آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، آپ مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، نہ آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت تو اس شخص کے پاس ہے، اس پہ اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، اس کو فالو کرو گے تو بس زندگی سنور جائے گی. کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک راستے پہ چل رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی گر سکتا ہے، بلکہ گرے نہ بھی جان بوجھ کے یا بغیر یعنی جان بوجھ کے غلطی سے بھی غلطی کر سکتا ہے انسان. اس کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہمیں کوئی ایسا رول ماڈل چاہیے جو گارنٹی ہو کہ اس کو فالو کرنا ہے تو غلطی نہیں ہوگی، تو وہ ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پورے راستے سے گزر کے انجام تک پہنچ چکے، فنش لائن تک پہنچ چکے. اس کے علاوہ کسی سے میں سپورٹ تو لے سکتا ہوں، لیکن اس پہ میں 100% ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ باقی مذاہب میں کیا ہوا پتہ ہے؟ ہندوازم میں پنڈت ہے، کیتھولسزم میں پوپ ہے، اور یہ جو شخصیتیں ہستیاں ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان پہ 100% ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ مجھے آخری روڈ تک لے جائے گا، یہ میری زندگی یہ سنوار دے گا، میرے گناہ یہ معاف کروا دے گا، میری خواہشیں یہ پوری کروا دے گا. یعنی جو حیات ہیں اس سے ہم سیکھیں، لیکن ایک حد تک. اب دیکھیں، صحابہ میں سے 10 ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ
10 کو جنت کی ضمانت دی گئی، گارنٹی کر دیا جنت ملے گی 10 کو. ان میں سے ایک عمر بن الخطاب ہیں کہ نہیں ہے؟ عمر بن الخطاب خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے کپڑے دیکھ کے ایک عورت سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے بیت المال سے اپنے حق سے زیادہ لیا ہے. ان کا خطبہ انٹرپٹ کر دیا اس نے، ان کی پکڑ کی. ان کو ایکسپلین کرنا پڑا، نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے پورا ایکسپلین کیا. ایسا کیوں ہوا؟ اگر باقی وہ جنت کا ان کو وعدہ کر دیا گیا ہے اور میں اس کراؤڈ میں بیٹھا ہوتا تو میرے ذہن میں تو کبھی سوال نہ آتا. اگر سوال آتا بھی تو میں کہتا نہیں تو جنتی ہیں، ان کی تو 100% پیروی کرنی ہے. لیکن آپ صحابہ کی مثال دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کی کریکشن کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے یہ تو بہت پہنچے ہوئے، ان کے بارے میں پتہ ہے نبی نے کیا کہا ہے، ان کو تو جنت ملنی ہے، ان کو نہیں، ان سے پوچھو گے تم. صراط الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے نا، جس میں کوئی خلل نہیں ہے، اور جو پہنچ گئے، گریجویٹ ہو گئے اس رستے سے، وہ لوگ سب ماضی میں ہیں، وہ سب ماضی میں ہیں. ان کی مثال ہم نے لینی ہے، اور ان میں اور باقیوں میں ایک فرق ہونا چاہیے. ہوتا یہ کیونکہ ہم نے اثرات لیے ہیں اور مذاہب سے، مسلمانوں نے صدیوں میں ہم نے اور مذاہب سے اثرات لیے، اور اس میں سے ایک اثر ہم نے یہ بھی لیا کہ ہم نے یہ عقیدت مندی شروع کر دی کہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایسے پہنچے ہوئے بندے ہیں، ایسے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ بس اگر ان کے ساتھ میری صحبت ہو جائے نا تو بس جنت ہی جنت ہے. اور یعنی ان کا ایک خاص مقام ہے، وہ اس مقام پر، وہ ہدایت کے اس راستے پر ان کی گارنٹی ہو چکی ہے. اب یہ گارنٹیڈ شخص ہمارے محلے میں رہتا ہے، تو میں نے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے میں ذرا چوم لوں اور پھر ان کے دستے مبارک سے میں پانی پی لوں، یا تو پھر میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اور یہ الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ اور جگہوں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ہزاروں سال پرانی گمراہی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. یہی چیز اسلام تباہ و برباد کرنے آیا تھا. ہم نے، اور لوگ میرے بارے میں بھی کرتے ہیں، یار میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے لیے کر دیں. آپ بس ایک یہ لفظ لکھ دیں میرے لیے، میرے لفظ سے کیا ہو جائے. جیسے آپ اللہ کے بندے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے آپ کی کوئی گارنٹی نہیں، میری کوئی گارنٹی نہیں. یہ مائک میرے اوپر لگا ہوا ہے، اس سے میرا کوئی رتبہ نہیں بڑھ جاتا. اللہ کو معلوم ہے کس کا مقام اونچا ہے، کس کا مقام نیچے ہے. یہ تو میرے رب کو معلوم ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے پھر؟ یہ رویہ میں نے جب دیکھا نا، میرے کچھ دوست تھے جو میں جب اسلام سیکھ رہا تھا اور میں مختلف انفلوئنسز سے گزر رہا تھا، تو میرے کچھ دوست تھے، ان کے کچھ اور انفلوئنسز تھے. تو ایک صاحب سے وہ سیکھ رہے تھے، ان کے وہ بہت زیادہ یعنی پیروکاری میں وہ لگے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ وہ ایک کانفرنس میں آئے، وہ صاحب بہت پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے. تو وہ چل رہے تھے، ان کے پیچھے ان کے طالب علم ایسے چل رہے تھے آدھے رکوع میں. میں کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام تو میں نے قرآن میں نہیں سیکھا، یہ تو مجھے سیرت میں نظر نہیں آ رہا. سیرت میں تو مجھے یہ مل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور کوئی غیر اندر آتا ہے، کوئی اجنبی اندر آتا ہے، اور وہ ابو بکر سے بات کرنی شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ. تو ابو بکر کہتے ہیں نہیں وہ ہے. یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول کون سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمر بن الخطاب جن کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے، درخت کے نیچے گدا باندھ کے سو رہے ہیں. کوئی رینک نہیں ہے، کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ آ گئے تو پھر نور آ گیا. ایک نوجوان مجھے کل ملا تھا ریسٹورینٹ میں، کہتا آپ کی شکل پہ بہت نور ہے. میں نے کہا نہیں، یہ کریم لگائی ہے میں نے. کوئی نور نہیں ہے. یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا بڑا خاص انعام ہے، بہت ہو یہ ہو نا، یہ صراط الذین انعمت علیہم اس کا توڑ ہے. جن شخصیات سے ہمیں امپریس ہونا ہے نا، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اصحاب الکہف.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے یہ ہیں الذین انعمت علیہم، ان کے بارے میں سیکھو، ان سے انسپریشن لو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے علماء کی عزت نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل عزت کرنی چاہیے. انہیں پوپ نہیں بنا دینا چاہیے. وہ ایک اور مذہب ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایک اور دین ہے. اور جب مجھے یہ بات سمجھ آئی، میں کچھ حلقات میں جب نوجوان تھا تو کچھ حلقات میں کوئی بڑے بڑے عالم آتے تھے نیو یارک میں نا، مختلف جگہوں سے، تو لوگ ان سے بڑے مؤدبانہ انداز میں، شیخ صاحب ایک سوال ہے، ایک سوال عرض کر دوں، بس ایک سوال عرض کر دوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوال اس کا وہ جواب دیتے تو میرے ذہن میں ایک فالو اپ کوشچن آتا. مجھے ان کا جواب سمجھ نہیں آیا، ان کا جواب میرے نزدیک کامل نہیں تھا یا کنونسنگ نہیں تھا. تو میں آگے سے سوال پوچھتا ہوں، آپ نے یہ بات کی لیکن آیت پہ تو کچھ اور بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ اتنی سی بات. اور جو ان کے سارے فین بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ہے کون ہے. جیسے ایک دفعہ حضرت نے جواب دے دیا تو کسی کی کیا مجال آگے سے پوچھنے کی. میں تو سمجھا تھا میں ایک ایسے دین کو فالو کر رہا ہوں جس دین میں جب فرشتوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ آدم کو کیوں بنایا، وہ تو خون بہائے گا. انہوں نے بے ٹوک پوچھ لیا اللہ تعالیٰ سے، آپ کیا زمین میں ایسی مخلوق ڈالیں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ پوچھا بھی کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ نے نہیں کہا تم کس سے پوچھ رہے ہو، تمہاری یہ مجال. ایسا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کا راستہ بغیر پوچھے، بغیر کرٹیسائز کیے فالو کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ ماضی میں ہے. وہ ماضی میں صراط الذین انعمت علیہم، وہ پیچھے ہیں، وہ ابھی نہیں ہیں. ابھی ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی راستے کی انتہا تک نہیں پہنچا. تو ہم ایک دوسرے سے، میں آپ کے فائدے کے لیے، آپ میرے فائدے کے لیے. اور یہ جب میرے اندر یہ رویہ آ گیا نا، اس کو کچھ لوگ بدتمیزی کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ علم کا راستہ ہے، علم کا سفر ہے اور ہدایت کا سفر. اللہ تعالیٰ نے میری پاپولیرٹی کی وجہ سے میرے لیے بڑے عجیب دروازے کھولے، اور دنیا کے بہت سارے علماء جو ہیں ان سے میری ایکسیس ہوئی، ان سے بات کرنے کا موقع ہوا. تو میں بات کرنے سے پہلے ہی میں کہہ دیتا ہوں، سر میں یہ ریکارڈنگ تو نہیں کر رہا، نہ یہ ویڈیو پہ ڈالنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے فہم کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو جو ذہن میں سوال آئے گا میں پوچھوں گا. بدتمیزی لگے گی شاید آپ کو، لیکن میں پھر بھی کروں گا سوال. کرنے کا یہی پسند ہے مجھے، اور پھر میں کرتا ہوں. وہ بات کہتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں آپ کی دل میں کوئی تکی نہیں بنتی، اس لیے نہیں بنتی. پھر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر ان کو میری بات اچھی لگتی ہے، کوئی بات میری بری لگتی ہے، لیکن ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ڈسکشن کرو گے نا تو آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے فہم میں اضافہ ہوگا. اگر آپ لحاظ رکھتے ہوئے سوال ہی نہ پوچھو، ذہن میں سوال رہے، بے ادبی ہوتی ہے، تو آپ کی اصل وفاداری علم سے نہیں ہے، ہدایت سے نہیں ہے. آپ کی اصل وفاداری لحاظ سے ہے کسی کے. مجھے ہدایت کے راستے میں مجھے کسی اور چیز کا لحاظ نہیں ہے، مجھے بس حق کا لحاظ ہے. بس مجھے حق چاہیے. اور یہ بھی عین ممکن ہے، بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں نے کوئی چیز سیکھی، مجھے لگا کہ یہ صحیح ہے، 2 سال بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز ابھی میں بالکل کنونس ہوں کہ یہ صحیح ہے، اور بعد میں کوئی دلائل سامنے آئے اور کوئی بات سامنے آئے اور پتہ چلے کہ یہ بات صحیح نہیں تھی. ممکن ہے، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سیکھ رہا ہے، اور سیکھنے کے راستے میں غلط نتائج پر پہنچنا بھی اس کا حصہ ہے، اس سفر کا حصہ ہے. لیکن ان الفاظ میں صراط الذین انعمت علیہم بہت بڑی، بہت گہری حقیقت مضمر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو خراب ہونے سے بچایا گیا ہے انہی الفاظ کے ذریعے سے، صراط الذین انعمت علیہم. پھر دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ جو لوگ اس سفر کے انتہا تک پہنچے نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے، کوشش ان کی تھی، لیکن آسانی کس نے بنائی؟ توفیق اللہ نے. انعمت علیہم یہ نہیں کہا صراط الصالحین، صراط الانبیاء، صراط الشہداء. وہ انبیاء صالحین کتنی عظیم شخصیتیں ہیں، لیکن ہائی لائٹ کیا کیا گیا یہاں پہ؟ ہائی لائٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آسانی بنائی. اگر سوچو ذرا، اگر یہاں کہا ہوتا، کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن میں
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کی تفسیر کی گئی ہے کن پر انعام کیا گیا؟ نبی، صدیق یعنی صدیق جنہوں نے انبیاء کی بات کو سچ مانا، شہداء آپ جانتے ہو شہداء کون ہیں، صالحین اچھے لوگ، 4 گروپ بتائے۔ اگر یہ یہاں لکھا ہوتا، قرآن نے یہ بات کہی ہوتی یہاں پر صراط النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر اس طرح بات کی ہوتی تو اصل میں ان کے مقام کی بات ہو رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو جو ان پر انعام ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ تو انبیاء تھے، وہ تو شہداء تھے، وہ تو صدیقین تھے، وہ تو صالحین تھے، ہم تو وہ نہیں ہیں۔ یہاں کہا ان کا راستہ بتائیں جن کے لیے آپ نے آسانیاں کی۔ اب اس طرح سے کہا تو کیا بات سامنے آ گئی؟ میرے لیے بھی آسانی کر سکتا ہے، ان کے لیے کی تو میرے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا راستہ بتائیں کہ جب میں اس راستے پر چلوں، 1-2 قدم چلوں تو آگے آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ عون کا مطلب کیا تھا؟ عون کا مطلب کیا تھا؟ پہلے کوشش پھر مدد۔ یہاں پہلے کہا راستہ بتا دے، راستے پہ چلوں تو آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی۔ وہی بات دوبارہ کہی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhri Mu'jiza. تو توقع یہ تھی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس کی ہدایت دیں، ان کا راستہ جن کو آپ پہلے بھی ہدایت دے چکے۔ ہدایت ہی تو مانگی تھی، تو ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ہدایت کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟ انعام۔ یعنی ایک تبدیلی لائی گئی ہے کلام کے اندر، اس کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صراط الذین ہدیتہم کے بجائے صراط الذین انعمت علیہم، اس سے کیا فرق پڑتا؟